بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہیں بیٹا، سب سے بڑی غلطی تو ہم سے ہوئی ہے جو ہم اپنے بچوں میں ناانصافی کر گئے، انصاف نہ کر سکے۔ ہم کیسے بڑے تھے جو ایک پوتے کی محبت میں سب کچھ بھول گئے۔ ہو سکے تو ہمیں معاف۔ دادا جان کی آواز بھیگی سی تھی، وہ ہاتھ جوڑنے لگے کہ انہیں یوں جھکتے دیکھ زرغام سے برداشت نہ ہوا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داد جان، آپ میرے بڑے ہیں، مجھے 2 تھپڑ لگا لیں، لیکن ایسا نہ کریں۔ داد جان نم آنکھوں میں آنسو ضبط کرنے لگے تھے۔ ہم نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے بچے، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے، کبیر بھی نہیں تھا تب آپ تھے، لیکن ہم نے نظر انداز کیا، ہم قصوروار ہیں آپ کے۔ وہ روتے روتے کھانسنے لگے، جسے دیکھ زرغام کو تشویش ہونے لگی۔ وہ ان کی کمر سہلاتا جلدی سے پانی کا گلاس بھرنے لگا اور ان کے سامنے کر گیا۔ داد جان، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، اس طرح سے پریشان نہ ہوں، ہمارے بڑے آپ ہیں، ہم سب کی خوشیاں آپ سے ہیں، آپ ایسے مت جھکیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے جھکا تو وہ مسکرانے لگے۔ وہ مسکراتے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر گئے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسرا کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، خود سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ جانتا ہوں بھروسہ کھو چکا ہوں، لیکن ایک موقع دیں، میں آپ کو خود کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ زرغام کی بات سنتے داد جان مسکرائے تھے۔ ہمیں یقین ہے بیٹا آپ پر، آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ زرغام نے مسکراتے انہیں دیکھا اور ان کا ہاتھ چومتے وہ انہیں گلے لگا گیا تھا۔ داد جان، میں اور اسرا آج گھر جا رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے داد جان اسے دیکھنے لگے تھے۔ بیٹا کچھ دن اور رک جائیں آپ، اسرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی مورے کا شاید دل نہ مانے ابھی بھیجنے کا۔ داد جان کی بات سنتے زرغام نے انہیں تسلی دی تھی۔ آپ فکر مت کریں داد جان، میں اپنی جان سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس کی بات سنتے داد جان مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ اسرا کمرے میں اپنا سامان سمیٹ رہی تھی جب زرغام اندر آیا اور بستر پر بیٹھے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے کو وہ اس کا خیال رکھ رہی تھی، ہر کام کر رہی تھی، لیکن اس سے ایک لفظ کلام نہیں کیا تھا۔ اسے گھنٹوں یوں ہی تکنے والی آج اس کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، اور یہ بات زرغام کے دل میں کسی سوئی کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اس سے تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہاں نہیں، یہاں سے وہ اپنی ہر خطا کی معافی مانگ کر جانا چاہتا تھا۔ زندگی نے اسے ایک موقع دیا تھا اور وہ اب اسرا کے ساتھ سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا جس میں اس کی سب سے بڑی خطا تھی نرمین کی بے حرمتی کرنا تھی۔ اس رات وہ نشہ جیسے فتنے میں چور ہو کر اس کی عزت، اس کی حرمت کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ جانے انجانے میں وہ آج جب اس کی اپنی بیوی کی عزت پر کسی نے نظر اٹھائی تو وہ جانا تھا کہ اس رات اس نے واقعی کسی غیر محرم کے کمرے میں گھس کر کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ صوفے پر بیٹھے وہ اسرا کو نظروں کے حصار میں لیے اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ میں نرمین سے زرغام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے اور اس نام پر وہ آ کر تھما تھا کہ اسرا کے چلتے ہاتھ رکے اور سانس سینے میں اٹکا تھا۔ وہ بھی ان کی زندگی کا ایک کڑوا سچ تھا کہ زرغام خانزادہ نرمین سے محبت کرتا تھا۔ یہ سوچتے اسرا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن صبر کا گھونٹ وہ پی رہی تھی کہ زرغام نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں نرمین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زرغام نے نظریں اسی پر گاڑے ہوئے بولا تھا جو پلٹی تک نہ تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم سی چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے ہی میں اس سے معافی مانگ لوں، کیونکہ شاید اسے میرے سامنے کبیر بھٹکنے بھی نہ دے۔ طنزیہ مسکراتے زرغام نے شاید اپنا ہی مذاق بنایا تھا۔ اس کی بات سنتے اسرا نے اپنی آنکھ سے نکلا بھولا بھٹکا آنسو صاف کرتے سامان باندھا تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی کہ زرغام نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ نرمین دوپہر سے بستر پر آرام کر رہی تھی، کیونکہ کسی نے اسے ہلنے تک نہ دیا تھا، جس پر اب وہ بھی
اکتا چکی تھی، لیکن کبیر سامنے صوفے پر بیٹھے ہی اپنے کام نپٹا رہا تھا اور اس پر نظر بھی رکھ رہا تھا، جو ہر تھوڑی دیر بعد باہر جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسرا دروازے پر کھڑی تھی کہ نرمین اور کبیر متوجہ ہوئے۔ ارے اسرا، آئیں نا، آپ دروازے پر کیوں کھڑی ہیں؟ نرمین فوراً کھڑے ہوتے مسکراتے اس کے پاس گئی، جبکہ کبیر خاموش بیٹھا تھا کیونکہ اس کی بہن نے اس کی طرف دیکھا ہی نہ تھا اور کبیر کے منہ میں شاید الفاظ ہی نہ تھے۔ آپو، وہ میں کچھ بات کرنے آئی تھی آپ سے، آئیں تو پھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ نرمین اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی، جس پر اسرا اس کے ساتھ آتی بستر پر بیٹھی۔ وہ محسوس کر چکی تھی کبیر کی موجودگی، لیکن کوئی اظہار نہیں کیا۔ تمہارے لالا، نرمین نے آہستہ سے اسرا سے کہا اور پیچھے دیکھا جہاں کبیر صوفے پر بیٹھا نم آنکھوں سے اپنی بہن کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن منہ میں الفاظ نہیں تھے۔ نرمین اس کی خاموشی سمجھ سکتی تھی۔ اسرا پیچھے پلٹی، ایک نظر کبیر کو دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے لالا پہل کریں، لیکن اسے خاموش دیکھ وہی بولی تھی، السلام علیکم کر دی۔ وہ واپس نرمین کی طرف منہ کر گئی تھی، چہرہ بلا کا سپاٹ تھا، فضول گوئی کی گنجائش نہ ہو جیسے۔ وعلیکم السلام، کبیر دھیمی آواز میں جواب دیتا نظریں جھکا گیا تھا۔ آپو، میں آپ کی اور لالا کی اجازت لینے آئی تھی، کیا آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے چل سکتی ہیں؟ اس نے تیز آواز میں کہا تو نرمین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، البتہ کبیر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کیوں؟ آواز نرمین کے بجائے کبیر کی تھی، جو اسرا اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ کی اجازت چاہیے لالا، آپ فکر نہ کریں، میں آپو کے ساتھ ہی ہوں گی، آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسرا نے سپاٹ چہرہ لیے کبیر کی طرف دیکھ جواب دیا تھا، جسے دیکھ کبیر کو شرمندگی ہوئی تھی۔ یہ جانتا تھا وہ کہ زرغام کردار کا برا نہیں تھا اور محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن رات کے پہر نرمین کے کمرے میں اس کا آنا اور اپنی محبت میں کبیر کی نفرت میں اڑ جانا، ان باتوں نے کبیر کا دل اس کی طرف سے خراب کر دیا تھا۔ لیکن اس سب میں اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ زرغام کی نظر گندی ہوگی یا اس کے کردار میں کوئی جھول ہوگا، اور کل رات زرغام کا اس کے قدموں میں گر کر رونا اسے ثابت کر گیا تھا کہ وہ اسرا سے واقعی محبت کرتا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا گڑیا، تم لے جا سکتی ہو نرمین کو۔ کبیر نے ایک نظر نرمین کو دیکھ کر جواب دیا، جو خاموشی سے اسرا کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسرا نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ نرمین اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھے چہرے پر نقاب کرتے اسرا کے ساتھ نیچے کی طرف گئی تھی۔ کبیر کی نگاہوں نے دور تک ان دونوں کا پیچھا کیا تھا۔ اسرا نے کمرے میں قدم رکھا تو زرغام فون رکھتے پلٹا۔ سامنے اسرا کھڑی تھی، جبکہ اس کے پیچھے جھلکتا آنچل دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ کون ہے۔ نظریں جھکاتے وہ ایک طرف ہو گیا جب اسرا اور نرمین اندر آئیں۔ السلام علیکم لالا، نرمین نے نظریں جھکاتے سلام کیا تو زرغام نے بھی وعلیکم السلام کہتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہاتھ پیچھے باندھتے زرغام دھیرے قدم اٹھاتا ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ الحمدللہ، نرمین ایک نظر اسرا کو دیکھتی جواب دے گئی۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی، اسے سمجھ سے باہر تھا کہ اسرا اسے زرغام کے پاس کیوں لائی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زرغام کے منہ سے الفاظ نکلے تو نرمین کی نظریں اسرا کی طرف اٹھی، جو اسے تسلی دیتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ جو بھی میں نے کیا اس سب کے لیے، لیکن میرا رب اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس دن آپ کو انجانے میں دیکھا تھا اور آپ کو ایک بار دیکھنے کے باوجود ان 4 سالوں میں نظر اٹھا کر دوبارہ آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ نہ کبھی میرے دل نے چاہ کی کہ میں دوبارہ آپ کی طرف نظر اٹھاؤں۔ زرغام شرمندگی میں اٹا تھا کہ اس کی ہمت نہ تھی کہ نرمین کی طرف چہرہ بھی کر لے، جبکہ اسرا کو وہ خود گواہ رکھنا چاہتا تھا ہر بات کا۔ لیکن اس رات حرام منہ لگا کر جو میں نے کیا، اس کے لیے میں شاید کبھی دوبارہ آپ کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں۔ اس کے الفاظ سنتے اور وہ یاد کرتے نرمین کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے تھے، جبکہ اسرا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی، جبکہ اسرا کی حالت بھی نرمین سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس حرام کو منہ لگانے کے باوجود بھی میں کسی ناپاک
نیت سے یا غلط ارادے سے آپ کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اس بات کا گواہ بھی میرا رب ہے۔ لیکن جانے انجانے میں جو گناہ مجھ سے ہوا، اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اپنی بیوی کو اس حال زرغام بولتے بولتے تھم گیا تھا، اس کی سانسیں تھم گئی تھیں، منہ میں دب کی زبان بھی لڑکھڑا گئی تھی اس رات کو یاد کر کے جب کہ اسرا کا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ پھر وہ سب سوچتے جب کہ آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوتے گال بھگو گئے تھے۔ نرمین نے آنکھیں میچی، اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری طرف سے ہمیشہ مطمئن رہیے گا اور خوش رہیے گا۔ یہ کہتے زرغام نے اپنی آنکھ میں اٹکا آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا تھا، نہ نظر اٹھائی تھی اور نہ خود پلٹا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے تھے لیکن نہ نرمین نے کچھ کہا اور نہ زرغام نے۔ جب اسرا نرمین کی طرف پلٹ کر اسے گلے لگا گئی، معاف کر دیے گا ہمارے زر کو، اسرا نے روتے دھیمی آواز میں اس سے کہا تو نرمین بھی روتی اس کے گلے لگی تھی۔ ہم نے آپ کو تبھی معاف کر دیا تھا لالا جب ہماری بہن آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ آپ دونوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے رشتے میں آسانیاں پیدا کر دے اور آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نرمین نے سچے دل سے دعا دی تھی کہ زرغام نے بے ساختہ آمین کہا، جو اسرا کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ آپ لوگ بیٹھے، مجھے کچھ کام ہے، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے، زرغام ان سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ اسرا نرمین کو اپنے روم میں بٹھاتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اسرا آپ ٹھیک ہیں نا؟ نرمین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی گود میں سرکتی لیٹ گئی تھی۔ ہاں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارا دل مر گیا ہے، وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی بولی تھی کہ نرمین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اسرا میری جان، مشکلات تو سب کی زندگی میں آتی ہیں اور ہم جانتے ہیں ہماری بہن بہت صبر والی ہیں، جتنا آپ نے صبر کیا اللہ تعالیٰ زندگی میں اس سے کئی زیادہ خوشیاں بھر دے گا۔ مایوس نہیں ہوتے ہیں، نرمین نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپو، ہم نے بے حد صبر کیا ہے لیکن اس رات کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے سب بدل گیا ہو، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ یہ سب برداشت کرنے کے بعد ہم اندر سے مر گئے ہیں، اس رات کے بعد ہمارے اندر سناٹے پھیل گئے ہیں جس کا مداوع کچھ نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوتے خالی خالی نگاہوں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں میری جان، وقت حالات سب بدل دیتے ہیں اور ہمیں یقین ہے زرغام لالا آپ کو اتنی محبت دیں گے نا کہ آپ اپنی زندگی کا ہر غم بھول جائیں گی۔ وہ مسکراتی اس کا گال چومتی ہوئی بولی تھی کہ اسرا سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی، اور اگر ہمیں اس محبت کی اب طلب نہ رہی ہو تو اس کی بات سنتے دو وجود تھمے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپو، کسی ناقدر انسان سے محبت کرنا ایسا ہے کہ اسے سونے کے پیالے میں آپ حیات پیش کرو اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے پیر دھو لے، اور زرغام نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ اب ہمیں کسی محبت کی طلب ہی نہیں رہی۔ اسرا کی بات سنتے نرمین خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس سے زیادہ زرغام کو یہ سنتے جھٹکا لگا تھا، جو اندر اپنا موبائل لینے آیا تھا اور اس کی باتیں سنتے وہیں رک گیا تھا۔ کیا اب اس کی بھی محبت کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی؟ کیا اب وہ اس کے ساتھ بھی وہی کرے گی جو زرغام نے کیا تھا؟ کیا وہ اب اس کی محبت کو بھی ٹھکرا دے گی؟ یہ سوچتے زرغام کی آنکھیں ضبط سے لال ہوئی تھیں، آنکھیں ضبط سے میچتے وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ نہیں اسرا، آپ غلط کہہ رہی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں زندگی کی ہر عمر میں محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کی روح کو بہت گہرے زخم لگے ہیں، لیکن یہ
اس محبت سے ہی بھریں گے جو سرغام لالا آپ کو دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اس کی بات کی تصحیح کرنے لگی تھی۔ انہیں ایک موقع ضرور دیئے گا، اپنی زندگی کا ایک موقع ضرور دیجیے گا، اور اپنی خوشیوں کو بھی ایک موقع ضرور دیجیے گا۔ اور آپ نے ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے بہت اچھا کیا تھا اپنے شوہر کا مان رکھ کر، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پر عمل کیجیے گا۔ اور یہ ہم ان کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بے شک اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے یا چاہے تو نہ کرے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ معاف کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ جب تک ہم معاف نہیں کرتے ہماری روح کو اور ہمارے ذہن کو سکون نہیں ملتا، دماغ کے تانے بانے سارے انہی باتوں سے جڑ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم خود کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن معاف کر کے ہم اپنی ذات پر ہی احسان کرتے ہیں، سکون آ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی خود پر رحم کیجیے گا۔ نرمین اس کو سمجھاتے اس کے ماتھے کو چومتی اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ اسرا کتنی ہی دیر اس کی باتوں کے سحر میں جکڑی رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی تھی جب عشاء کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اٹھتے وضو کرتے وہ اپنے دل کے حال اللہ کو سنانے جا پہنچی تھی، کیونکہ دلوں کے حال اللہ سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو کبیر خاموشی سے گیلری میں کھڑا تھا۔